بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں نسیم فاروق۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ ہوا۔ اس فیصلے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ طے شدہ لکھا ہوا پہلے سے فیصلہ تھا جو کہ سنا دیا گیا۔ مریم نواز، جن کا معاملہ کئی دنوں سے پاسپورٹ کے حوالے سے بھی چل رہا تھا، آج ان کی تمام سزا، نااہلی اور یہ تمام چیزیں ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دی، کالے عدم کر دی اور ان کو کلین چٹ دے دی، جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے پپا بھگوڑے اشتہاری اس ملک کا سرمایہ لوٹ کے ملک سے فرار ہونے والے ہیمن فیلڈ ریفرنس کیس میں جن کو سزا ہوئی اور نااہل ہوئے، اور وہ اس ملک سے 50 روپے کے بانڈ پیپر پہ گارنٹی ان کے بھائی نے لی، وہ اس ملک سے بیماری کا بہانہ کر کے فرار ہو گئے۔ اب وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ پاکستان آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان کا بھی معاملہ کچھ اسی طرح سے ہوگا جیسا کہ مریم نواز اور اسحاق ڈار کا ہوا ہے۔ اسحاق ڈار اشتہاری، اس نے پہلے سینٹ کا حلف لیا، پھر وزارت کا حلف لیا، اس کے بعد وہ کورٹ میں اپنے آپ کو پیش کیا پروٹوکول کے ساتھ۔ کیا مذاق ہے اس ملک کے ساتھ کہ پہلے وہ اپنے آپ کو کورٹ سے کلیئر کرتا، اس کے بعد وہ حلف اٹھاتا سینٹ کا جا کے، اس کے بعد وہ وزارت کا حلف اٹھاتا۔ نہیں، کیونکہ یہ سب طے شدہ پروگرام ایک ڈیل کا حصہ ہے، جو کہ رجیم چینج کے سلسلے میں ان کی ساری معاملات پورے ہو رہے ہیں اور طے شدہ ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں سزا نہیں ہونی، ہمیں اس سے بری ہونا ہے تمام کیسز سے، اس لیے وہ آئین کا، قانون کا جس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں، جس طرح پاؤں تلے روند رہے ہیں اس کہ ملک کے آئین اور قانون کو، تو وہ سب دنیا، پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ اب عمران خان کا فیصلہ جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے محفوظ کیا ہوا ہے، اور اس میں مسلم لیگی یہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی لکھا ہوا ہے فیصلہ جو کہ وقت کی مناسبت سے سنایا جائے گا، عمران خان کو نااہل کیا جائے گا، عمران خان کی پارٹی پہ بین لگایا جائے گا، جو کہ افواہیں سرگرم ہیں۔ پھر درپردہ معاملات بھی چل رہے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ تو یہ ساری صورتحال جو چل رہی ہے، اس میں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ملک اور اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں کسانوں کا ایک بہت بڑا قافلہ، جو کہ ان کی راستے کی جو دیواریں کھڑی کی گئی تھی کنٹینروں سے، اس کو گرا کے اسلام آباد میں داخل ہو گیا ہے، اور پولیس اور کسان آمنے سامنے ہو گئے ہیں۔ کسانوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں اور پتھر ہیں، اور وہ مقابلے کے لیے پوری طرح کہتے ہیں ہم تیار ہیں، اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم ڈی چوک کی طرف بڑھیں گے اور وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے۔ جبکہ کسانوں کے جو صدر ہیں، ان سے اور کچھ لوگوں سے
پرائم منسٹر ہاؤس میں کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی تو ان کسانوں کو بلا کے ان کو گالی گفتاری اور ان کو ڈرایا دھمکایا گیا اور کہا کہ ہم تمہیں مار دیں گے، تمہارے پر شیلنگ کریں گے، تم یہاں سے بچنا مشکل ہو جائے گا، تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ یعنی ایک کسان جو کہ آپ کو پورے ملک کو لیے فصلیں اگاتا ہے، اس وقت جب کرونا آیا ہوا تھا، پوری دنیا میں کرائسس تھا گندم کا اور دوسری چیزوں کا، تو اسی کسان نے آپ کو اس چیز کی کمی نہیں ہونے دی اور تمام فصلیں بھی اگائیں، گندم بھی اگایا اور وہ پورے ملک نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو آج ابھی تک کی اطلاع کے مطابق جب یہ ویلاگ ہم کر رہے ہیں، اب تک ایسی کوئی صورتحال ابھی تک نہیں سامنے آئی جس سے کہ کوئی میں آپس میں کلیش ہوا ہو، مگر لگتا ہے کہ رات کے کسی وقت یہ چڑھائی کریں گے کسانوں کے اوپر، مگر کسانوں کے بھی حوصلے جواں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم کفن باندھ کے آئے ہیں سروں پہ اور ہمیں مارتے ہیں تو یہ مار دیں، کیونکہ دو لاکھ روپے بل ان کسانوں کے اوپر ٹیوب ویل اور بجلی کے بل آئے ہوئے ہیں، جو کہ وہ کہتے ہیں ہم اس کو کہاں سے ادا کریں، اپنا گھر بیچیں، اپنے مویشی بیچیں، اس کو بیچ کے ہم کس طرح بل ادا کریں۔ اتنی مہنگائی اور اس قدر بجلی کے اور گیس کے بل ان لوگوں کو ایشو کیے گئے ہیں کہ غریب آدمی اس کو کہاں سے ادا کرے گا۔ ان کو یہ چیز کا احساس قطعی نہیں ہے، یہ بس انہوں نے غریبوں کا خون چوسنے کا پورا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ ابھی مزید بجلی بڑھائی ہے انہوں نے 60 پیسے، کچھ 70 پیسے، ایسی کچھ آج اناؤنسمنٹ ہوا ہے، تو یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں IMF سے انہوں نے کیا معاہدہ کیا ہے جو کہ سمجھ سے باہر ہے۔ ایک وہ حکیم معیشت آیا ہے ملک میں بھگوڑا اشتہاری، اس کو لائیں واپس، کلین چٹ دے کے اس کو لایا گیا ہے، اس کو وزارت خزانہ میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اب دودھ کی رکھوالی پہ بلہ بیٹھ گیا ہے اور اب اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا۔ پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ بندہ، اس سے ناخوش تھے یہ اسحاق ڈار سے۔ آج وہ وزارت عظمیٰ کا، وزارت خزانہ کا قلمدان اس کو دے دیا گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں خزانے کی چابیاں دے دی گئی ہیں، جاؤ پھر سے لوٹو، پھر سے کھاؤ، پھر بھاگ جاؤ۔ پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے وہ گیا تھا، اس وقت کا پرائم منسٹر آج سے 4-5 سال پہلے شاہد خاقان عباسی تھا۔ آج اسی مسلم لیگ نون کا پرائم منسٹر جو کہ اپنے بھگوڑے بھائی سے ملنے گیا تھا اشتہاری سے، کرائم منسٹر شہباز، اس کے جہاز میں واپس بیٹھ کے وہ پاکستان آیا اور یہاں آ کے اس نے سینٹ کا ممبر بھی بن گیا، حلف بھی اٹھا لیا اس نے، اور وزارت خزانہ کا بھی حلف اٹھا کے وہ اپنی کرسی پہ براز جمان ہو گئے۔ مبارک ہو اس قوم کو، اس ملک کو کہ ایک اور اشتہاری، منی لانڈر اور ایک چیٹر کا اور اضافہ ہو گیا کابینہ کے اندر۔ 74 رکنی کابینہ، سینچری میں کچھ اور معاون خصوصی ملا کے کم از کم تقریباً 100 معاون خصوصی اور اس کے وزیر انہوں نے اناؤنس کیے ہیں۔ پھر ایک طرف کہتے ہیں زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور اوپر سے اتنی بڑی جمع غفیر انہوں نے کابینہ میں بھرتی کر لی ہے، 74-75 آدمی یہ ہیں، باقی معاون خصوصی ہیں، ان کے کوئی قلمدان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قلمدان نہیں ہے، صرف عیاشی ہے، گاڑیاں ہیں، گھر بنگلہ دے دیا ہے، پیٹرول دے دیا ہے، ساری مراحت دے دی ہیں، باقی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ان تمام معاملات میں اس قوم کا کیا حشر ہو رہا ہے، مہنگائی سے لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، مجبور ہیں،
لوگ کہتے ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ پیٹرول ڈلوائیں، بجلی کے بل بھریں، بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں گے۔ یہ ساری صورتحال یہ کہاں پہ جا کے رکے گی؟ ملک تقریباً دیوالیے کی نزدیک ہے۔ ڈالر کو اب دکھاوے کے لیے شاخ ڈار کے آنے سے پہلے ڈالر آرٹیفیشل اس کی گراوٹ نظر آ رہی ہے کہ 3 روپے کم ہو گیا، یہ 5 روپے کم ہو گیا، ابھی تک 10 روپے کم ہوا ہے۔ یہ وہاں سے فون کیا گیا FTX کو، ڈالر کو نیچے لاؤ۔ اب وہ ڈالر آہستہ آہستہ 10 12 15 روپے 200 پہ لا کے بھی جب لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا پھر یہ ایک دم جمپ کرے گا۔ پیٹرول پوری دنیا میں سستا ہو رہا ہے، ڈیزل سستا ہو رہا ہے، یہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یہ لوگوں سے جیبوں سے جو رہی صحیح کسر ہے وہ پوری کرنے کے چکر میں کسی طریقے سے ان کے پاس کچھ رہ نہ جائے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ اس میں ہماری مقتدر حلقے اور آرمی اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ہم نے غلط جگہ ہاتھ رکھ دیا، غلط لوگوں کو ہم نے اقتدار دے دیا۔ اب وہ بھی سوچ رہے ہیں اور کچھ آپس میں در پردہ کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ اس ملک کا واحد حل صاف اور شفاف الیکشن ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بغیر یہ معیشت اس کی اسٹیبل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کسی کو بھی لا کے بٹھا دیں، اس کے ایک آدمی کے بس کی اب نہیں ہے معیشت کو کنٹرول کرنا۔ اس کے لیے واحد حل صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ تو اس کے لیے اوپر سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا تمام مقتدر حلقوں کو، تمام حکومتی اداروں کو۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف جو معاملات سامنے آئے ہیں، سیلابی صورتحال انتہائی مخدوش، انتہائی گمبھیر، وہاں پہ لوگ ابھی بھی اسی حال میں جو ان کے اوپر بیت رہی ہے۔ سیلابی صورتحال ان کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، غذا، اجناس، یہ تمام چیزیں اس کو جیسے مل رہی ہیں مگر سارے لوگوں کو نہیں مل پا رہی۔ ان کے لیے ابھی بڑا ٹائم لگے گا۔ پانی جب تک اترے گا نہیں، ان کی فصلیں بھی ظاہر نہیں اگا سکتے ہو، تو ان کی زمینیں ساری ڈوبی ہوئی ہیں پانی میں، پتہ نہیں کب تک وہ پانی کھڑا رہے گا۔ تو آج ہم سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آج مظفر آباد میں عمران خان کا ایک بہت بڑا پاور شو جو مظفر آباد کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں دیکھا، بہت بڑا پاور شو۔ آپ دیکھیں کہ جدھر وہ جلسے کر رہا ہے، جدھر وہ جا رہا ہے، ایک جمع غفیر ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں، عوام کا ہجوم ہے اور چارج کراؤڈ ہے سارا۔ ان کے جذبات دیکھیں، وہ عمران خان کے نظریے کو ایکسیپٹ کر کے اس کے نظریے کو سمجھ گئے اور اس کے ساتھ تن من دھن سے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اس ملک میں ہم عمران خان کی تعریف نہیں کر رہے، نہ عمران خان کی، ہم اس کی ویژن کی تعریف کریں، جو اس کا ویژن ہے، جو وہ اس ملک میں اس نے 3 سال 3.5 سال میں اس ملک کو کھڑا کیا، جس حالت میں اسے اقتدار ملا تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ آج بھی وہ اس ملک کو پھر سنبھال لے گا۔ اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے، اس کے اندر ایک کوالٹی ہے، اور پاکستان میں ایسی لیڈرشپ کم پیدا ہوئی ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ایک لیڈر میں اس کی کچھ صلاحیت ہے، اس کے اندر ٹیلنٹ ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو پورا موقع دینا چاہیے۔ مگر پتہ نہیں ہمارے مقتدر ادارے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کیوں نہیں سمجھ آتی اس بات کی۔ وہ آگے بڑھیں اور اس ملک کے معاملات کو سیدھا کریں۔ وہ چاہیں تو 1 گھنٹے میں اس ملک کے معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں نہیں آگے بڑھ رہے، کیوں نہیں ہاتھ اس میں اپنا بڑھا رہے۔ اور اگر
یہ ایسا ہو جائے تو پاکستان کہاں سے کہاں پھر دوبارہ ترقی کرنے لگے گا۔ آج افسوس ہوتا ہے دیکھ کے جس معیشت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے پاکستان کی، دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے کہ کون لوگ اس ملک میں حکمراں آ گئے ہیں جو جا کے بھیکیں مانگ رہے ہیں، لوگ ان کو پیسے ٹکا دینے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ لوگ ایک دیں گے یہ بھی کھا جائیں گے، ان کو ہم جو دیں گے یہ کھا جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ ہم خود آ کے دیں گے۔ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئٹم کو کلک کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔